الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری معزز خواتین اسلام، یہ موقع بہت ہی مبارک، بہت بابرکت ہے، جس میں اللہ نے اپنے کرم اور اس کے فضل اور توفیق سے مکمل قرآن مجید کو سننے کی اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ رمضان المبارک کی نسبت سے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مکمل قرآن سننا اور ایک ہے تراویح پڑھنا۔ یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں، یعنی ایک تراویح کے اندر مکمل قرآن سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے مہینے مکمل طور پر تراویح کا پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ عام طور پر مردوں کے اندر، عورتوں کو تو اس سلسلے میں 12 خون معاف ہیں الا ماشاءاللہ، مرد حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک قرآن سن لیا جائے تو مسئلہ ختم، اب اس کے بعد تراویح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حیدرآباد کے اندر تو ایک ماحول چل پڑا ہے، 3 دن کا، 5 دن کا، 6 دن کا، 10 دن کا، خود میں بھی 10 دن سناتا ہوں۔ اور اس وقت بعض علماء کرام نے اس مسئلے پہ تنقید کی ہے، اور ان کی تنقید اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر مجمع اس لیے زیادہ ہے کہ قرآن سن لیا جائے، اس کے بعد مسئلہ آزاد ہے، اب اس کے بعد شاپنگ کر لیں گے، دکانوں پہ رہیں گے، کیا تو بھی کر لیں گے، بہرحال ایک قرآن ہو گیا تو بس ہے۔
اس کے نتیجے میں حیدرآباد میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں جہاں 10 دن میں قرآن ختم کرنے کا جو ماحول ہے وہاں مجمع بہت ہے، اور جہاں 6 دن میں قرآن ہو رہا وہاں 10 دن سے زیادہ مجمع ہے، اور جہاں 5 دن میں ہے وہاں 6 دن سے زیادہ ہے، اور جہاں 3 دن میں ہے وہاں تو پوچھئے ہی مت۔ اتنا بڑا مجمع ہے کہ یہ ذہن میں ہے کہ قرآن ایک سن لیا جائے اس کے بعد آزادی ہو جاتی۔ اب کیا تو بھی کریں گے، کبھی مارکیٹ جائیں گے، کبھی شاپنگ کر لیں گے، کبھی کچھ کر لیں گے۔ اچھا، قرآن پھر سننے کا ماحول کیسا ہے؟ ایک صاحب حیدرآباد کے اندر ہیں، بہت چرچا ہے ان کا۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں، روزانہ ایک قرآن۔ اچھا، روزانہ تراویح میں بھی نہیں، صرف تراویح کی ایک رکعت میں ایک قرآن، اور بقیہ 19 رکعت میں پھر علم ترا سے پڑھتے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا کہ بھئی آخر پڑھتے کیسا ہے، کیونکہ ہم بھی 10 دن سناتے ہیں تو 10 دن میں 2 مرتبہ آواز بیٹھ جاتی، کبھی گلہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی کھانسی ہو جاتی۔ آخر یہ صاحب روزانہ ایک قرآن، پھر قرآن سنانا کوئی آسان بات تو ہے نہیں، ایک قرآن روزانہ بلا ناغہ، پھر آج یہاں تو کل کہیں، پھر پرسوں کہیں، پھر سفر، اور ڈسٹرکوں میں بھی سناتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہاں ہمارے علاقے میں، میرے بارکس جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے ایک علاقہ ہے بابا نگر، تو وہاں مسجد حصہ نام کی ایک مسجد ہے، تو وہاں معلوم ہوا کہ ان کا غالباً شاید 23 رمضان یا 25 رمضان تھی، تو میں وہاں پہنچا۔ 9 بجے سے عشاء کی نماز ہوتی ہے اور 2:30 بجے 2:45 بجے ختم ہو جاتا قرآن، اور پھر سحر کا باضابطہ معقول انتظام رہتا۔ تو میرے ساتھ 5 مزید حفاظ تھے، اور یہ سب ہم لوگ وہ تھے جو 10 دن میں قرآن سنا چکے تھے۔ ہم پورے 5 حفاظ پہنچے اس جگہ پر، اور بڑے شوق سے پہنچے کہ آخر پڑھتے کیسے، ہم بھی عبرت حاصل کریں، ہم بھی سیکھیں کچھ ان سے، اس جذبے سے پہنچے۔ تو غالباً 9:30 پونے 10 کا وقت تھا۔ ہم جب پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ صف میں ہیں، کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ادھر دیگچوں کے پاس ہے، کوئی کاکی ہے، کوئی قرآن کھول کے ڈھونڈ رہا، کوئی کچھ کر رہا۔ اتنے میں سے ایک صاحب نماز توڑ کے گئے، ضرورت کو گئے، پھر آ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شریک ہو گئے۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں ٹھہر کے۔ اچھا، اس درمیان 5 منٹ کا وقفہ ہو گیا، ہم ٹھہر کے، یہ سب پوری کیفیتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم 5 حفاظ صرف ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے کہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں کہاں آخر، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 5 منٹ تک بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں آخر۔ میں ان کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے رہے، وہ ان کو دیکھتے رہے، مسکراتے رہے ہم لوگ آپس میں، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد بس ایسے ہی حیرت میں پریشان تھے کہ آخر ہو رہا کیا صاحب۔ تو اچانک امام صاحب بڑے جذبے میں آئے اور آ کے اس بڑی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اچھا 11واں پارہ چل رہا۔ یہ ایک آیت ہوئی، اس کے بعد پھر وہی شروع، اور عالم یہ ہے کہ سانس بھی جو چل رہی تھی، جیسے پڑھتے پڑھتے ہم جو سانس لیتے ہیں وہ سانس میں بھی قرآن چل رہی، اور پھر 1 منٹ بمشکل 2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، 1 سے 2 منٹ کے اندر پھر فوری امام صاحب الف لام را کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت، یعنی پارہ 1 سے 2 منٹ کے اندر ہو گیا۔ تو میں اپنے ساتھ والوں کو بولا بھائی چلو یہاں سے، اس لیے کہ ایسا رہا تو 2 گھنٹے میں بھی قرآن ہو جاتی، تراویح تہجد تک جگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسا قرآن جب سنائیں گے تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب کا نذرانہ کیا ہے، تو بولنے لگے کہ صاحب 1 دن کا 75,000 روپے طے ہے، فکس ہے، اوپر آپ زیادہ جتنا دیں گے آپ کی قرآن سے محبت سے، یہ کہتے ہیں وہ باضابطہ۔ 75,000 روپے میرے ہیں، اب نذرانہ آپ قرآن سے جس کو جتنی محبت ہے انہوں اتنا نذرانے پیش کریں گے۔ تو موصوف کا عالم یہ ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا، موصوف کا عالم یہ ہے کہ پورے رمضان میں 1 رات بھی ان کی خالی نہیں ہے،
اور اب تو یہ سنا کہ 2-2 سال سے اپائنٹمنٹ چل رہا ان کا، کریم نگر والے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ایسا قرآن جب سنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے وہ پڑھنے والے پہ بھی ہے، سننے والے پہ بھی ہے. کیونکہ قرآن کا مقصد ہے عبرت حاصل کرنا، قرآن کا مقصد ہے غور و فکر کرنا. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کلام کا مطلب بات چیت. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو آپ سب میری طرف متوجہ ہیں، آپ سب میری بات سن رہے ہیں، تو میں آپ سے کچھ بول رہا ہوں. میں ایک بات آپ سے اسی وقت بولوں گا جب آپ میری طرف متوجہ ہوں گے، جب آپ میری بات سننا چاہیں گے. اگر آپ میری بات سننا نہیں چاہیں گے، میں بول رہا ہوں، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ ہی میں سے اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا اپنے موبائل میں واٹس ایپ کے میسیجز چیک کر رہا، میں بیان کر رہا ہوں، آپ میسج چیک کر رہے ہیں، تو لامحالہ میری زبان نہیں چلے گی. میں ایک مخلوق، ایک انسان، میں اتنا باغیرت ہوں اور میرے اندر اتنی خودداری ہے کہ اگر کوئی میری بات نہیں سنے گا تو میں بیان نہیں کرتا. تو میرے اللہ جو مالک ہیں، جو پروردگار ہیں، جو ساری جہاں کے خالق ہیں، جو پروردگار ہیں، وہ کتنے باغیرت ہیں. جب ان کے کلام کو بے تہذیبی کے ساتھ پڑھا جائے تو ان کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہماری حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. قرآن پڑھتے ضرور ہیں ہم، لیکن قرآن ہماری حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اور سمجھ میں نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں ہمارے طلباء کو کہتا ہوں جو میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں حفاظ، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی عام طور پر حفاظ کا عالم یہ ہے کہ 27 رمضان کو قرآن ختم ہوگا. میں درجے میں کہتا ہوں طلباء سے مذاق میں کہ بھائی 27 رمضان کو قرآن ختم ہوا، لوگوں کی طرف سے نذرانے آئے، گل پوشی ہوئی، شال پوشی ہوئی، لفافے جیب میں ڈالے، اور اس کے بعد پھر جو قرآن بند ہوا تو پھر اب وہ رجب میں چاہ کے قرآن کھلتا یاد کرنے کے واسطے. اگر ایسا رہا تو پھر قرآن بھی سینوں سے نکل جائے گا. چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ بڑے باغیرت ہیں، اللہ بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے میں عزیز حفاظ کرام سے بھی ایک بات یہ کہتا ہوں کہ روزانہ ایک پارہ بلا ناغہ سنانے کا معمول بنائیے. چاہے کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، روزانہ ایک پارہ بلا ناغہ سنانا، پڑھنا نہیں. قرآن کھول کے پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی پڑھ لیے، کبھی نہیں پڑھے، کبھی کچھ مصروفیت، کبھی کچھ. نتیجہ یہ کہ پابندی نہیں ہو پائی. ایک پارہ روزانہ بلا ناغہ سنانے کا اہتمام رکھیے، اللہ پاک انشاءاللہ رمضان میں خود بخود آپ کو برکت دے گا. حفاظ کی بھی ایک کوتاہی ہے اور عوام کی بھی کوتاہی یہ ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ صاحب قرآن جلدی ہو گیا تو اچھا، کون کتنا کہاں سپر فاسٹ پڑھ رہی وہاں جائیں گے، سکون سے پڑھیں گے، اطمینان سے پڑھیں گے، وہ ہے ہی نہیں لوگوں کا. تو میرے ماں بہنوں، الحمدللہ اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے قرآن مجید کی تکمیل اس موقع پر آپ نے ہوئی ہے، آپ نے کی ہے. قرآن ختم نہیں ہوا، ختم قرآن نہیں ہوا، تکمیل قرآن ہوا. یہ بہت باریک فرق ہے، کیونکہ جس وقت قرآن ختم ہوگا اس وقت قیامت آئے گی. میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے الفاظ قرآن مصحف سے، یعنی قرآن سے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، قرآن ختم ہو جائے گا اس وقت. ابھی قرآن تکمیل ہوا، ختم کے بعد پھر افتتاح نہیں ہے. پھر ایک چیز ختم ہو گئی تو ختم کے بعد پھر نیا شروع کرنے کا کوئی مطلب نہیں، تکمیل کے بعد شروع ہے. اسی لیے عام طور پر جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو من الجنتی والناس پہ قرآن پورا ہوا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے مان بعد فوری حافظ صاحب الف لام میم شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن مکمل ہوا پھر فوری شروع ہو گیا، قرآن کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. جس وقت قرآن ختم ہوگا اس وقت قیامت آئے گی. تو ایک سنت آپ لوگوں کی ادا ہوئی، وہ ہے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سننا، یہ ایک سنت پوری ہوئی. لیکن ابھی ایک اور سنت باقی ہے اور وہ ہے تراویح پڑھنے کی سنت، وہ پڑھنا باقی ہے.
اگر اہتمام ہو جائے اس کا، ہمارے محترم جناب سرور صاحب اللہ صحت و عافیت سے ان کو رکھے، اگر یہ اہتمام کر لیں کہ بھئی پورا رمضان تراویح ہوتی رہے گی عورتوں کی، تو بہت اچھی بات ہے۔ الحم ترا ہی سے صحیح کم سے کم، تاکہ اس بہانے ہماری ماں بہنیں پڑھ لیں گی، کیونکہ عمومی اعتبار سے گھر میں رہتے ہوئے تراویح پڑھنے کا اہتمام ہماری گھروں میں نہیں ہوتا۔ ہاں اہتمام سے کئی جماز ہو رہی تو بڑے اہتمام سے ہماری ماں بہنیں جا کے پڑھ لیتی ہیں، تو اگر ایسا کوئی انتظام ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم میری ماں بہنیں آپ اتنا طے کر لیں کہ آپ جیسے یہاں تراویح میں قرآن آپ نے سنا ہے، آپ مکمل اپنے گھر میں روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھیں گی۔ جیسے مرد کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اگر سنت مؤکدہ ترک کیا جائے، چھوڑا جائے تو گناہ ہوگا۔ تو جیسے مرد کے لیے تراویح کا چھوڑنا جائز نہیں، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی تراویح کا چھوڑنا جائز نہیں، لیکن اہتمام نہیں ہوتا، اس کا تراویح پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن ابھی تکمیل ہوا، قرآن ختم نہیں ہوا، اس لیے آپ لوگ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ قرآن انشاءاللہ ہوگا، یا نہیں تو کم سے کم تراویح پوری ہوگی اور پابندی کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر جو آیت میں نے پڑھی ہے، ایک خاص واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو عورتوں ہی سے متعلق ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا، اور یہ واقعہ کسی اور کا نہیں، آپ کی میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ، حضور کی سب سے محبوب ترین بیوی، اور اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ عائشہ کی عورتوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے ثرید کھانے کی دیگر کھانوں پر۔ ثرید عربوں میں ایک بہت مرغوب غذا تھی، جس کو یہاں آپ لوگ کیا کہتے نہیں معلوم، ہمارے حیدرآباد کے اندر اس کو ستریاں کہتے ہیں، کھارے ستریاں، روٹی کے ٹکڑے کر کے گوشت میں اس کو پکاتے ہیں، اس کو کھارے ستریاں، بعض اس کو میٹھے بھی بناتے اور کھارے ستریاں بولتے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو۔ تو عرب میں اس کو ثرید کہتے ہیں، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو پانی میں بھگو کے پھر گوشت میں اس کو پکایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جیسے بریانی ہے، دعوتوں کی مخصوص ڈش، چاہے شادی ہو تو یا گھر کا کوئی خاص فنکشن ہو تو جیسے ہمارے پاس بریانی ہے، ایسے ہی عربوں میں ثرید کھانا عام دعوتوں کی ڈش تھی، اور عربوں کی سب سے محبوب ترین مرغوب ڈش تھی وہ۔ ولیموں میں وہی پکتی تھی، عام دعوتوں میں وہی پکتی تھی، اور بڑے بڑے تھالے رہتے تھے اور تھالوں میں 5-5 6 لوگ کھاتے تھے، عربوں کا مزاج تھا۔ تو ثرید عربوں کی مرغوب غذا تھی حضور کے زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ثرید عام کھانوں پر اس کو جو فضیلت ہے، اس کی جو پسندیدہ ہے، ایسے ہی عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر، دنیا کی ساری عورتوں پر عائشہ کی ایسی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہ بڑا مقام تھا، اللہ کے نبی کی بہت محبوب ترین زوجہ تھی، اور اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھنے والی تھی۔ عام ازواج مطہرات بھی تھی، میرے آقا کی 11 بیویاں تھیں، سب جانتے ہیں، اور حضور نے جس وقت دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت حضور کی 9 بیویاں تھیں، 2 حضور کے زمانے میں انتقال کر گئی تھی، تو 9 بیویاں سب تھیں، لیکن اللہ کے نبی کے مزاج کو، شریعت کو سمجھنے والی، حضور کے منشے کو سمجھنے والی، صاحب علم فراست، اللہ کے نبی کی باتوں کو کیچ کر کے اس کو صحیح مطلب سمجھنے والی حضرت عائشہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے حضرت عائشہ زیادہ محبوب تھیں کہ وہ شریعت کے احکام کو سمجھتی تھی، حضور کے منشے کو سمجھتی تھی، حضور کی بات کو جلدی سمجھتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب غزوے میں جانے کے لیے تشریف لے گئے، حضور کا معمول تھا کہ حضور جب غزوے کو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا حضور اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے۔ تو
تو ایک مرتبہ حضور غزوے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی، اور اس قرآن اندازی میں حضرت عائشہ کا نام نکلا، تو حضور حضرت عائشہ کو لے کے سفر پہ گئے، غزوے پہ گئے، اور اس غزوے سے واپس ہوئے، اور یہ سن 5 ہجری کی بات ہے، غزوہ بنو المصطلق کی بات ہے۔ حضور جب وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن اچھا خاصا مال حاصل ہوا، اور جو قافلہ تھا، جو قبیلہ جہاں حضور لڑائی کے لیے گئے تھے، ان لوگوں نے وہ سلنڈر ہو گئے، تو سلنڈر ہو گئے تو سارا مال وغیرہ حضور کے ہاتھ میں آیا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا گیا، تو ایک خاتون تھی جن کو تقسیم کر دیا گیا، جو اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور اس قبیلے کے سردار تھے حضرت حارث رضی اللہ، ضرار ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ حارث ابن ضرار، بلکہ غالباً حارث ابن ضرار رضی اللہ عنہ ہے، وہ اس قبیلے کے سردار تھے، ان کی بیٹی تھی، اور وہ ایک صحابی کے میں تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم مجھے اتنا مال دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ کس کو کہا؟ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کو، اور ان کا نام تھا حضرت جویریہ، پہلا نام تھا برہ، بعد میں حضور نے نام بدلا جویریہ۔ تو جویریہ سے ان کے مالک نے یہ کہا کہ تم مجھے اتنا مال دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور مال اتنا زیادہ رکھا کہ عام طور پر اتنا ادا کرنا مشکل تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ دیکھو تم سیدھے حضور کے پاس جاؤ، اور ابھی حضور ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، ابھی قافلہ گیا نہیں تھا، تو حضور وہاں اس خیمے کے اندر ہیں، اس زمانے ایسا خیمہ ہوتا تھا سفر کے دوران، تو حضور اس خیمے کے اندر ہیں، تم وہاں جاؤ اور جا کر اپنی بات پیش کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ سفر میں ساتھ تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، تو وہ خاتون آئی جویریہ رضی اللہ عنہ، اور آ کر حضور کے پردے دروازے کے باہر ٹھہر گئی، جو ایسا ٹینٹ لگایا ہوا تھا اس ٹینٹ کے باہر ٹھہر گئی اور آواز دی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، چونکہ خاتون کی آواز تھی تو حضور نے جواب نہیں دیا، حضرت عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ میں جویریہ ہوں، اور اس قبیلے بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی ہوں، میں حضور سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ مال پورا تقسیم ہو گیا تھا، وہ باندھی تھی، اور باندھی سے اس زمانے میں کوئی پردہ نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اندر، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میں جب وہ اندر آئیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کریں گے۔ تو اب انہوں نے پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں قبیلے بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی ہوں، اور مجھے اس طرح قید کر دیا گیا، اور میں فلاں آدمی کے ماتحتی میں آ گئی، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ میں اتنا مال میں ان کو دے دوں، وہ آزاد کر دیں گے، اور میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، اور لوگوں نے کہا کہ آپ میری مدد کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر میں تمہارا مال تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لوں تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تو چونکہ وہ ایمان لا چکی تھی اور حضور کے اخلاق سے متاثر ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا رسول اللہ، اس سے بڑی سعادت اور میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو بلا کے کہ ان کا جتنا مال ہے فلاں صاحب کو دے دو، اور کہہ دو کہ اب اللہ کے نبی نے ان کو خرید لیا اور اب یہ آزاد ہے۔ اور پھر حضور نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب جب نکاح ہو گیا، اب لوگ صحابہ میں یہ اطلاع ملی کہ قبیلے بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی کو حضور نے اپنے نکاح میں لے لیا، تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہ خاندان تو حضور کا سسرال بن گیا، اور حضور کے سسرال والوں کو ہم اپنا غلام بنا کے رکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا جس کے پاس جو لوگ باندی بنا کے آئے تھے، غلام آئے تھے، سبوں نے آزاد کر دیا اور سب کو ان کا مال دے دیا کہ اب یہ حضور کا سسرال ہے اور ہم ان کو اپنے ماتحت نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جویریہ سے جو نکاح کیا اس کا مقصد یہ تھا اصل میں، کیونکہ اگر ایسے ہی کہا جاتا کہ بھئی سب آزاد کر دو تو کوئی تیار ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے سب نے آزاد کر دیا، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ ایک باعزت قبیلہ تھا
اور اس باعزت قبیلے کو اپنے ماتحت رکھنا، غلام باندی بنا کر رکھنا اچھا نہیں تھا۔ جب حضور نے نکاح کر لیا تب حضور کے سسرال ہونے کی وجہ سے سبوں نے آزاد کر دیا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام نے مردوں کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے، بیک وقت مرد 4 نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ہمارے بعض مردوں کو یہ ہے کہ ہمارے کو 4 کی اجازت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے، اور عورتوں کو یہ ٹینشن ہے مٹھی پڑو خالی مردیں کے لواں کیا ہے، یہ عورتوں کو شکوہ ہے۔ میں مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ اسلام نے 4 کی جو اجازت دی ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ دی ہے، عمومی نہیں دی ہے۔ سب سے مین کنڈیشن ہے ہر بیوی کے درمیان عدل و انصاف کرنا، برابری کرنا۔ اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو پھر اسلام نے 1 سے زائد نکاح کی اجازت نہیں دی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم اس بات کا ڈر محسوس کرو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو 1 ہی کرو۔ تو مردوں کو یہاں یہ کنڈیشن ہے، اور عورتوں کو یہ آپشن اس لیے دیا کہ اگر عورتوں کو یہ بتلایا دیکھو 1 نہ صحیح 2 صحیح، 2 نہ صحیح 3 صحیح، اس لیے سنبھل کے رہو۔ یہ اختیار عورتوں کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ عورتیں جذبات کی ماری ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب مردوں کے پاس طلاق کا آپشن ہے، ذرہ غصے میں آیا طلاق، ذرہ غصے میں آیا طلاق۔ مرد کو تو اختیار ہے عورتوں کو چھوڑنے کا، عورتوں کو کیا ہے مردوں کو چھوڑنے کا؟ یہ عورتوں کو ایک اشکال ہے۔ اسلام کا ایک ایک حکم بہت حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اگر طلاق کا آپشن عورتوں کے پاس ہوتا تو پھر کوئی بھی دنیا کے اندر 70% سب بغیر عورتوں کے ہوتے، کیونکہ مرد آدمی جذبات والا ہوتا، قابل قبول ہوتا، اس کو ایکسپٹ کرنا، اس کو معاف کرنے والی مزاج مرد کے اندر زیادہ ہے، عورتوں کے اندر نہیں ہے۔ ذرا سا اگر عورتوں کو ذرا سا ٹینشن آ گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، مٹھی پڑو تم نہ کو، تمہارا گھر نہ کو، رکھ لو تم، میں جا رہی ہوں گھر کو، نکل جاتی۔ اور وہی مرد بیچارہ لڑ لے کے کر لے کے کیا تو بھی جا کے شام کو پھر گھر کو چاہتا، کیونکہ اس کو بیوی کا بغیر کوئی سکون ہے ہی نہیں، انہیں دل سے چاہتا۔ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ مرد آدمی عورت کو دل سے چاہتا، اور جذبات اور غصوں کا اظہار اپنوں پہ ہوتا، غیروں پہ نہیں ہوتا۔ راستہ چلتی عورت پہ کوئی تھوڑی آدمی غصہ کر رہا، اپنی بیوی پہ کر رہا، اور اپنی بیوی پہ اس لیے کر رہا اس کو محبت ہے۔ جب ایک بول کے لایا کہ بھائی فلاں صاحب نے آپ کو اتنے مہر میں آپ کے نکاح میں دیا، تو وہاں مرد نے کہا میں نے قبول کیا، یعنی میں اس کو اپنی جان اپنی عزت بنا کے رکھوں گا، یہ ایکسپٹ کیا بھرے مجمع کے اندر، روبرو گواہان کے اور حاضرین مجلس کے بول کے قاضی صاحب گواہ نہیں دلاتے، تو دل سے قبول کیا، دل سے مانا کہ بھئی یہ میری بیوی ہے، یہ میری شریک حیات ہے، یہ میری زوجہ ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے۔ اور انسان کو جب اپنوں سے تکلیف ہوگی تو لامحالہ ٹینشن آئے گا۔ اس لیے مرد آدمی بعض مرتبہ تربیت کے واسطے اللہ نے مرد کو اوپر بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ جب بنائے تو میں آپ کون؟ اللہ نے کہا مرد عورتوں پر فوقیت رکھتا ہے، عورتوں پر مرد کا مقام ہے، مرد کی ذمہ داری ہے گھر چلانے کی، گھر سنبھالنے کی۔ اور جس گھر کے اندر ہوم منسٹر اگر غالب ہوئی تو وہ حکومت ختم ہو گئی، یہ تجربہ ہے۔ 10 مثالیں ہمارے سامنے آتی، طلاق کی، خلع کی، جو مسئلے آتے ہمارے سامنے حیدرآباد کے اندر، عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ساس بہو میں نہیں بن رہی، کئی کو نہیں بن رہی صاحب، تو وہ گھر میں ہوم منسٹر کا غلبہ ہے، مرد تو چلی نہیں رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر ایک مزاج رکھا ہے، مرد آدمی پھر بھی تھوڑا درگزر کرتا، معاف کرتا، عورت نہیں کرتی۔ اس لیے یہ خالی زبان کے بول ہے، میں عام طور پہ کہتا ہوں، عام طور پہ یہ خالی بول ہے کیا کہ ساس بہو کو ساس بولتی ماں سمجھو، لیکن ساس بہو کو کبھی بیٹی نہیں سمجھتی۔ بہو یہ بول رہی نے میری ساس ہے، بہو اگر ماں سمجھی تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ میری آواز آئے گی انشاءاللہ، ماں بہنیں میری بات خاموش بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں۔ دیکھیے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ اگر گھر کا ماحول ایسا ہو جائے کہ
عورتیں یعنی بہویں ساس کو ماں سمجھیں اور ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے گھر کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کو سمجھنے والا کون ہے؟ کیا میں آپ ہیں؟ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں جو لوگوں کے مزاج کو سمجھ سکے جتنا حضور تھے۔ لیکن آپ دیکھیے سیرت اٹھا کے پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے معاملات میں عورتوں سے بیویوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بیویوں سے مشورہ لینا ہی تصور میں نہیں، مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں بعض مرد حضرات عورتوں سے مشورہ لینے کو، اور عورتیں بھی بعض ایسی ڈھیٹ ہوتی ہیں کہ میرے سے مشورے کے بغیر کام کرے تمہارے کو، یہ بھی غلط ہے۔ مرد نے اگر مشورہ لیا تو عورت کا کام ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے۔ ملکہ اندر کا نظام سنبھالے اور بادشاہ باہر کا نظام سنبھالے تو ملک چلے گا۔ ملکہ اگر مرد کے بادشاہ کے معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے گی اور بادشاہ محل کے اندر کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا تو معاملہ پورا بگڑ جائے گا۔ مرد بادشاہ ہے اور بادشاہ باہر کا بھی ہے اندر کا بھی ہے، لیکن ملکہ صرف اندر کی ہے، ملکہ باہر کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرق ہماری ماں بہنوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ گھر کی ملکہ ہیں، آپ گھر کے اسٹیٹس کو دیکھیں، آپ گھر کے مقام کو دیکھیں، آپ گھر کے ماحول کو دیکھیں، آپ گھر کو سدھارنے کی فکر کریں، اور مرد کی ذمہ داری باہر کی بھی ہے گھر کے اندر کی بھی ہے۔ فیصلے گھر کے مرد کرے گا، فیصلے عورتیں نہیں کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اس لیے فیصلے تو ہر صورت میں مرد کے ہوں گے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ محسوس کیا کہ حضرت جویریہ سے نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد سفر شروع ہوا، تو اللہ کے نبی اس زمانے میں عورتیں پہلے مرد فارغ ہو جایا کرتی تھی ضرورتوں سے، تو حضور اعلان کرتے تھے کہ فلاں وقت قافلہ چلے گا، جس کو ضرورتیں سے فارغ ہونا ہے ہو جائے۔ تو عورتیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے دور گئی اور ضرورت سے فارغ ہو کے آئی، اور اس زمانے میں ہودج ہوتا تھا، ہودج کا مطلب پالکی، اس میں حضرت عائشہ بڑھ جاتی تھی، وہ پالکی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا کرتی تھی اور اونٹ چلتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں اتنی ہلکی تھی کہ میں ہوں نہ ہوں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں ضرورت کے لیے جب گئی اور وہاں سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے میں جو ہار تھا وہ ہار نہیں ہے، نیکلیس تھا، اور وہ نیکلیس حضرت عائشہ کا نہیں تھا، اور وہ ان کی بہن حضرت اسما کا تھا، وہ مانگ کے آئی تھی۔ جیسے ہوتا ہے دعوتوں میں جانے کے واسطے عورتیں ہماری دوسروں سے مانگ کے پہن لیتی ہیں عاریتاً، پھر واپس کر دیتی ہیں، تو اس زمانے میں بھی تھا، حضرت عائشہ نے حضرت اسما سے عاریتاً ہار لیا تھا، وہ ہار گر گیا۔ اب ڈھونڈی، ہار نظر نہیں آیا، تو بڑی پریشان ہوئی کہ ہار کہاں گیا، تو خیال آیا کہ شاید میں جو ضرورت کے لیے گئی تھی ہو سکتا وہاں گر گیا ہوگا، تو بغیر بولے وہ وہاں چلی گئی، اور ادھر ٹائم ہو گیا قافلہ چلنے کا۔ اور حضرت عائشہ اس زمانے میں اتنی دبلی پتلی تھی کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، تو وہ لوگ یہ سمجھے پالکی اٹھانے والے کہ حضرت عائشہ اندر ہے، لہذا وہ پالکی اٹھا کے انہوں نے اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چل پڑا، پورے لوگ چلے گئے۔ اب جب حضرت عائشہ واپس آئیں اور آ کر دیکھا کہ پورا قافلہ چلا گیا تو اب بڑی پریشان ہوئی، اور پھر حضرت عائشہ کی عمر اس وقت بہت کم عمر تھی، رات کا سناٹا اندھیرا، جنگل کا علاقہ، سارے مرد حضرات سب چلے گئے، کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں، ہماری جگہ کوئی اور، حضرت عائشہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اللہ ہی خیر تھا، عورتیں تو عورتیں، ہم مرد بھی رہتے تو شاید کچھ اور ہو جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ نے یہ خیال کیا کہ اب اگر میں ان کو تلاش کرنے جاؤں گی تو ملیں گے نہیں، اس لیے بہتر یہ سمجھ میں آیا کہ میں یہیں سو جاؤں گی، کیونکہ جب آگے جا کے جب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ خود مجھے تلاش کرنے واپس آئیں گے، میں اگر تلاش کرتے ہوئے جاؤں گی تو پتہ نہیں وہ مجھے ڈھونڈیں گے، میں ان کو ڈھونڈوں گی، بھٹکنے کا زیادہ امکان ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی عقل مندی کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی، حضرت عائشہ وہیں چادر اوڑھ کے لیٹ گئی، اللہ پہ بھروسہ کر کے جو ہوا دیکھا جائے گا۔ ادھر قافلہ چلتا رہا،
ادھر پیچھے ایک صحابی تھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ. یہ صحابی بہت زیادہ سوتے تھے. حضرت صفوان کی عادت تھی سو گئے تو ان کو اٹھانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی, تو ہر وقت قافلے کے پیچھے رہتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں, بعض سونے والے ایسے کہ جہاں بولے وہاں سو جاتے, نہ جگہ دیکھتے نہ محل دیکھتے, نیند لگ گئی تو ختم, پھر اٹھانا ان کو بس کی بات نہیں. ایسے ہوتے ہیں بعض. تو حضرت صفوان وہ تھے, کبھی بھی سو گئے تو ختم, نہ گرمی ہاتھ کا احساس, نہ رات کا احساس, نہ قافلے کا احساس. تو ہر وقت وہ قافلے سے پیچھے رہ جاتے تھے. پھر بعد میں جب اٹھتے تو معلوم ہوا کہ صاحب پورا قافلہ چلا گیا. تو اب حضور کے پاس آ کے روتے, یا رسول اللہ مجھے نیند لگ گئی اور میں قافلے کے ساتھ نہیں رہ سکا. تو ڈر, ایک احساس تھا کہ سارے لوگ تو حضور کے ساتھ ہیں اور سب جہاد کر رہے ہیں, اور میری عادت ہے سو جاتا ہوں تو میں قافلے سے پیچھے رہ جاتا ہوں, تو کہیں میرے ثواب میں کمی تو نہیں آ جا رہی, کیونکہ اور لوگ تو جہاد میں جا رہے ہیں, اور لوگ تو محنت کر رہے ہیں, اور میں سو جا رہا ہوں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ثواب میں کمی آ جا رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے, تمہیں ثواب ملے گا, البتہ تم ایک کام کرو. حضور نے ان کو ایک ڈیوٹی لگائی. قافلہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے گا تو ہو سکتا کوئی سامان وامان چھوٹ جائے, تو تم پیچھے رہو, تم پیچھے سے آؤ, جہاں قافلہ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں دیکھو, کوئی سامان اگر گرا پڑا کسی کا مل گیا تو وہ اٹھا کے لے کے آؤ, تمہاری یہ ڈیوٹی ہے, اور تم بھی گویا جہاد کے برابر ہو. ان کو خوشی ہوئی کہ میرا کام بھی بن رہا اور ثواب بھی مل رہا. تو حضور نے ان کو یہ ذمہ داری دی. تو اب حضرت صفوان واپس آئے تو دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا, البتہ ایک جثہ انسانی پڑا ہوا ہے. تو قریب آئے, اور قریب آ کے دیکھا تو ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا, اب دیکھنا حرام تھا, لیکن نظر پڑ گئی تو فوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے پیچھے ہٹ گئے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چونکہ وہ مجھے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے, اس لیے جیسے انہوں نے مجھے انا للہ پڑھا تو میں نے فوری اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا, یعنی اوپر سے چادر ڈال لی. یہ ایک روایت استدلال ہے, عورتوں کا چہرہ پردے میں داخل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے, لہذا انہوں شال اوڑھ لیتے اوپر سے, انہوں برقع پہن لیتے, اوڑھنی بن لیتے, نوز پیس نہیں لگاتے, چہرہ کھلا رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے. اور بعض ایجوکیٹڈ لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, ماں بہنوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. دیکھیے آپ کی میری ماں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے, بخاری کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, کہ جیسے ہی حضرت صفوان نے مجھے دیکھا تو میں فوری اپنا چہرہ ڈھانک لیا. اگر چہرہ پردے میں داخل نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ کو چہرہ چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا پھر خود فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. تو حضرت صفوان حضرت عائشہ کو جانتے تھے, حضرت عائشہ حضرت صفوان کو جانتے تھے. پھر یہ موقع تھا کہ یہاں بھی دیکھ لیا, اس کے باوجود چہرے پہ پردہ کیوں ڈال لیا؟ جاننا پہچاننا الگ چیز ہے, اور اسلام کا حکم پورا کرنا الگ چیز ہے. دیکھ لیا تھا, انجانے میں دیکھا تھا, اور اب اسلام کا حکم تھا چہرے پر پردے پہ چھپانا چاہیے, پردے میں چہرے کو چھپانا چاہیے, لہذا فوری اپنا چہرہ چھپا لیا. اس لیے خواہ مخواہ کے بہانے تلاش کرتے ہوئے چہرے کو پردے سے چھپانا یہ جائز نہیں ہے. عورتوں کا چہرہ بھی پردے میں داخل ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, بعض عورتیں, کہ صاحب پردے کی کیا ضرورت ہے, پردہ دل کا ہونا چاہیے, پردہ دل کا ہونا چاہیے, حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے, چہرے پہ حیا کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور جو چیز جتنی زیادہ بے وقعت ہوتی ہے اس کو آدمی جامع لما رکھتا. مردوں کو چہرے کا پردہ نہیں ہے, عورتوں کو چہرے کا پردہ ہے. اور یہ پردے کی اہمیت مردوں کو بھی معلوم ہوئی ہوں گی. یہ 2 سال کا جو لاک ڈاؤن ہوا اور اس میں جو ماسک لگانے کا مسئلہ آیا تو مردوں کی واہ واہ ہوئی, اور بعض عورتوں کو سننے کا موقع ہوا, پتا چل رہا ہوگا کس کو بولتے چہرے کا پردہ, بول کے بہت سی ہماری عورتیں تانے ماری. خود ہمارے گھر میں بھی ہوا, میرے کو بھی ہماری گھر والی, ہماری بیوی, ہمارے بہنا تبصرے مارے, معلوم ہو رہا نہیں کیسا دکھتا ہے چہرہ چھپائے تو میں ان لوگوں کو ایک ہی بات بولتا ہوں کہ بھئی پردہ چہرہ چھپاؤ بول کے ہم بولے کیا؟
ہم تو نہیں بولے نا بھائی, ہم بول رہے ہیں تو کس کا حکم سنا رہے ہیں؟ نبی کا. نبی کہاں سے بولے؟ اللہ کا. تو اللہ کی نگاہ میں آپ قیمتی ہے, تبھی تو اللہ نے چھپا بولے نا. تو یہ بات سن کے ہماری اماں بیوی اور ہماری بہن بولنے لگی تم مردوں کے منہ کو لگنا مشکل ہی ہے. تو میں ایک ہی بات بتایا کہ بھائی اسلام کا حکم ہے. اور پھر میں ایک مثال دیا کہ دیکھو بازار سے ہم گوشت لاتے, ایک آدھا کلو بازار سے گوشت لے کے آئے, تو کوئی بھی آدمی قصاب بھی بیچارہ گوشت لے بھائی کھلا گوشت نہیں دیتا, پولیتھین میں ڈال کے دیتا. اور آپ بھی وہ پولیتھین لا کے کھلے لے کے پولیتھین پورا ساری دنیا کو بتا لیتے ہوئے گھر کو نہیں لاتے گوشت, بلکہ آپ بھی پولیتھین کو ہو سکا تو اور کسی بٹی میں ڈال کے لاتے, کہیں چیل ویل دیکھ نہ لے, کتا وتا دیکھ کے حملہ نہ کر دے. بازار میں 10 قسم کے کتے پھر رہے ہیں, تو جب آپ کھلا پردہ نہ چہرہ چھپا کے پھریں گے تو لا محالہ وہ چیل, وہ گید, وہ پردے, کتے, ہر قسم کے لوگ آپ کو دیکھیں گے. اور ہم اتنے باغیرت ہیں کہ کسی کتے کو اپنی قیمتی چیز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا ہم برداشت نہیں کر سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. ہماری غیرت نہیں برداشت کر سکتی اتنا, ہم اتنے بے غیرت تو نہیں ہے. تو ایک گوشت کو لاتے ہوئے جب اتنا چھپا چھپا کے لے کے آتے تو آپ تو ہمارے بالکل قیمتی اثاثہ ہے, آپ ہماری پراپرٹی ہے. جیسے ایک سونا ہے آپ کے گھر میں, تو سونے کو کیا آپ ایسے ہی سنگاردان پہ رکھ دیتے کیا؟ آرٹیفیشل آپ کے چڑیاں ہوں, آرٹیفیشل آپ کے گوٹس ہوں, تو وہ جہاں بلے وہاں رکھ دیتے آپ. لیکن سونے کی اگر گوٹ ہے, سونے کی چڑیاں ہیں, تو اندر لاکر, الماری میں بھی لاکر میں, اور لاکر کے اندر بھی جو ایک چور خانہ ہوتا ہے اس کے اندر رکھتے. یا اگر ہوا تو باضابطہ بینک کے اندر ایک لاکر کھلا کے پیسے دے کے وہاں رکھتے, پراپرٹی کے پیپر وہاں رکھیں گے, پیسے وہاں رکھتے. کیوں؟ نظر پڑ جائیں گی, کوئی تو بھی چوری کر لیا تو. جتنی قیمتی چیز ہے اس کو اتنا زیادہ محفوظ رکھا جاتا ہے. ہم مردوں کے واسطے ہمارے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز میری ماں بہنوں آپ کی عزت ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا پردے کا. ہم لوگ اتنے بے غیرت ہیں, ہمارے پاس اللہ کے پاس ہماری اتنی وقات نہیں ہے, اس لیے ہمارے کو پردے کا حکم نہیں ہے. آپ اللہ کی نگاہ میں اتنے زیادہ باغیرت ہیں, اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت آپ کو ہے, اس لیے آپ کو حکم دیا گیا پردے کا. تو یہ حکمت تھی پردے کی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب چہرہ ضروری نہیں ہے پردے کو چھپانا, چہرہ کھلا رکھ سکتے, ان کو سمجھ لینا چاہیے موضع الفتنہ کہاں ہے. ہاتھ کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا, پاؤں کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا, پوری فساد چہرے کو دیکھ کے ہوتی. عام طور پہ راستہ چلتے چلتے اگر ہماری وہ ماں بہن جو بالکل پردے کے اندر ہو, تو عام طور پر آپ دیکھیے کہ نئی نگاہ اٹھ ہی نہیں سکتی. اور وہی اگر چہرہ کھلا رہ کے پورا برقع پہن کے جا رہے ہیں آپ, لیکن چہرہ کھلا ہے تو نہیں اٹھنے والی نگاہ بھی اٹھتی. اس کی وجہ ظاہر ہے, جب شریعت کے خلاف کام ہوگا تو اللہ پاک دنیا والوں کی نظریں پڑیں گی. تو دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باضابطہ چہرہ چھپا لیا. حضرت صفوان نے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, پھر فوری اپنی سواری بٹھائی, اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اما جان آپ سواری پہ سوار ہو جائیے, اور وہ پیچھے ہٹ گئے. تو حضرت عائشہ سواری پہ سوار ہوئی, حضرت صفوان آئے اور اونٹ کو اٹھایا, اور پھر قافلہ چل پڑا. اور پھر اس کے بعد جب قافلہ آگے گیا اور ایک جگہ جہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کر رہے تھے, دوپہر کا وقت ہو چکا تھا. اور ادھر لوگوں نے دیکھا کہ صفوان ابن معطل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آئے. تو اب شر پھیلانے والوں نے شر پھیلایا کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ رات میں حضرت صفوان کے ساتھ زنا میں ملوث ہو گئی. کس پہ الزام لگا؟ میری ماں پہ. کون باغیرت برداشت کر سکتا ہے ماں پہ زنا کا الزام لگے؟ میری ماں اس ماں پہ قربان ہے, بلکہ ہم سب کی مائیں اس ماں پہ قربان ہے. اللہ کے نبی کی زوجہ ہے, حضور پہ ہمارے ماں باپ قربان, حضور کی بیوی پہ ہمارے ماں باپ قربان. تو حضرت عائشہ پہ الزام لگا زنا کا کہ عائشہ صفوان ابن معطل سے رات بھر ملوث رہی, نعوذ باللہ من ذالک. اور حضرت عائشہ کو اس کی کوئی اطلاع نہیں. دن ٹلتا گیا, 1 دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے, 10 دن 12 دن ہو گئے, مدینے پہ آ گئے. اور حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اس درمیان طبیعت خراب ہو گئی حضرت عائشہ کی, چونکہ لمبا سفر تھا, دور زمانے کا سفر تھا, تو آئے تو بخار آ گیا. تو اسی بخار میں 10 دن ہو گئے.
اور اس 10 دن کے اندر حضرت عائشہ کو بازار میں کیا ہو رہا کچھ بھی نہیں معلوم، اور ادھر پورے مدینہ المنورہ کے اندر پورا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور حضور اتنا زیادہ بے چین تھے چونکہ حضور کو حضرت عائشہ سے محبت تھی، اور حضرت عائشہ پہ یہ الزام لگا ہوا ہے تو بہت بڑا مسئلہ تھا، تو حضور بے چین اور بے قرار رہے کہ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ اور اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے رہے، معلوم کرتے رہے کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر سے تو پوچھ نہیں سکتے کیونکہ انہی کی بیٹی تھی، حضرت عمر سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو جو لوگ عائشہ کو اور صفوان کو ملوث کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم لوگ جھوٹ کہتے ہیں اور یہ بہتان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے رخ انور پر، آپ کے جسم مبارک پر ایک مکھی نہیں بیٹھتی، آپ اتنے پاک و صاف ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر ایک مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اللہ تعالیٰ ایک زانیہ عورت کو آپ کے نکاح میں رکھے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کیونکہ مکھی غلط جگہ پہ بیٹھتی ہے اور آپ پاک و صاف ہیں، اور جب آپ پاک و صاف ہیں تو آپ کے نکاح میں زانیہ عورت ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے سبحانک ھذا بہتان عظیم حضرت عمر نے فرمایا۔ حضور کو بڑا سکون ملا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے جب حضور کا غم تھا تو فرمایا کہ رسول اللہ دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ حضور پریشان تھے، آپ پریشان نہ ہو، اور ہم سے پوچھنے کے بجائے گھر کی عورت سے پوچھ لیجئے، یعنی حضرت بریرہ سے پوچھ لیجئے۔ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھی، ان کے ہاتھ بٹاتی تھی، کام کرتی تھی، تو حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا کہ ہاں بھائی عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عائشہ کسی اور مرد کے ساتھ ملوث؟ تو حضرت بریرہ نے فوری استغفر اللہ پڑھا اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنی بھولی بھالی ہے کہ اس کو آٹا تیل کی قدر نہیں معلوم، میں آٹا گوند کے جاتی ہوں، آٹا بھگا کے جاتی ہوں اور یہ کہتی ہوں ذرا آٹا کی نگرانی کرو، میں ابھی باہر جا کے آگے روٹی ڈالوں گی، تو وہ سو جاتی ہے اور بکری آتی ہے آٹا کھا کے چلے جاتی۔ تو عائشہ اتنی بھولی ہے کہ اس کو آٹے کی فکر نہیں معلوم، تو وہ اتنے غلط کام کیسے کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ادھر مدینہ المنورہ میں اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، البتہ اس درمیان میں نے ایک چیز محسوس کی اور وہ یہ تھا کہ پہلے کی طرح حضور کی میرے اوپر نگاہ نہیں تھی، اللہ کے نبی آتے خیر خیریت پوچھتے چلے جاتے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیے اس سے پتہ چلا مرد اور عورت کے جذبات کو، عورت صحیح عورت وہی ہے اور کمال والی عورت وہی ہے جو مرد کے اشاروں کو سمجھ سکے۔ حضرت عائشہ نے فیل کیا اس چیز کو، حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی جیسے پہلے تھے اب نہیں رہے، حالانکہ حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور نے کچھ نہیں پوچھا۔ عورت کا کمال یہی ہے کہ وہ مرد کے جذبات کو سمجھ سکے، مرد کے باتوں کو سمجھ سکے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ لوگوں سے، قسم کھا کے کہتا ہوں ماں بہنوں سے، ہم مرد سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، میں آج کھل کے بول رہا ہوں اپنی ماں بہنوں کو، سارے باہر کے 10 ٹینشن ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن گھر کی ٹینشن ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم مرد۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں بھائی ہونے کی حیثیت سے گھر کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہم مرد حضرات 10 جھمیلے ہم باہر کے برداشت کر سکتے ہیں لیکن گھر کا ایک ٹینشن ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آپ سوچئے کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گھر کی ٹینشن ہم لے کے چلیں گے، عورت کی ٹینشن، بیوی کی ٹینشن، بہن کی ٹینشن، ماں کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، جب گھر کی ایک ٹینشن لے کے نکلیں گے خدا کی قسم ہم باہر کے 10 کام نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ عورتیں ہمارے مزاج کو سمجھیں، میں اس لیے ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، بحیثیت شوہر کے میں بھی نہیں بولتا میری بیوی کو کہ میرے کو اتنا ٹینشن آئے، بحیثیت بھائی کے میں بھی اپنی بہن کو نہیں بولتا، بحیثیت باپ ہونے کے میں بھی اپنی بیٹی کو نہیں بولتا، لیکن عمومی اعتبار سے مرد کی ایک کیفیت میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہم مرد باہر کے 10 جھمیلے برداشت کر سکتے ہیں، گھر کا ایک ٹینشن ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ گھر میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹینشن ہو جائے نکلنے سے پہلے، چکپک ہو گئی، تو نہ گاڑی چلاتے ہوئے سکون دکھتا، نہ جگہ پہ جا کے سکون دکھتا، نہ آگے کچھ دکھتا، جب تک وہ معاملہ سالو نہیں ہوا جب تک کوئی کام اچھا نہیں لگتا۔ اور یہاں جتنے مرد حضرات شادی شدہ ہیں سب میری بات کی گواہی دیں گے انشاءاللہ، سب صحیح ہے۔ اور اگر گھر سے ہم سکون سے نکلے، راحت سے نکلے،
گھر سے ہم جب باہر نکلیں گے تو ہماری اہلیہ اللہ حافظ کہہ کے ہمیں ودا کرے، ہماری بیٹی اللہ حافظ بابا کہہ کے چھوڑ دے، ہماری بہن خدا حافظ بھیا اگر بول دے، تو خدا کی قسم 10 ٹینشن ہم آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے کو، کیوں؟ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بیوی کی دعا ساتھ ہے، ایک بیٹے کی، ایک ماں کی دعا ساتھ ہے، ایک بہن کی دعا ساتھ ہے، ایک بیٹی کی دعا ساتھ ہے، وہ دعائیں انشاءاللہ ہماری ہر اعتبار سے حفاظت کریں گی۔ اور جب ٹینشن میں رہیں گا تو آپ ادھر منہ پھلا کے صوفے پہ بیٹھے رہیں گی، ادھر ہم غصے سے نکلیں گے تو کیا دعائیں ملیں گی؟ نہ فی امان اللہ ہوگا، نہ اللہ حافظ ہوگا۔ اس لیے 10 جھمیلے بھی اگر ہو جائیں تو وہ جھمیلوں کو ایک طرف رکھیے، مرد جب باہر نکلے گا تو اللہ حافظ کہہ کر نکلے، آپ دعا دیں مرد کو، چاہے مرد آپ کا بیٹا ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے شوہر ہو، اللہ حافظ کہہ کر آپ رخصت کیجئے۔ کیوں؟ آپ ہی کیا پراپرٹی پھر واپس آنے والی ہے آپ کے پاس۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ نکلتے ہوئے مسکرا کر نکلے، نکلتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر ایک دوسرے کے تبادلے کے ساتھ نکلے۔ پوری دن بھر کی محنت کر کے آنے کے بعد رات کو تھکے مارے، تھک کے جسم چور چور ہے، پورا ٹائٹ ہے، جوائنٹ درد ہو رہی، اور گھر میں آنے کے بعد ماں اگر پوچھتی ہاں بیٹے کیسے ہو، شوہر بیوی پوچھ لی کیا جی کیسے، اچھے ہیں، مسکرا کے شوہر کو دیکھ لی، بیٹی آگے فوری پانی کا ایک گلاس بابا کو پیش کر دی، خدا کی قسم پوری تھکاوٹ اس ایک مسکراہٹ پہ اور اس ایک بول پہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام تو آپ کو کرنا ہے، ماں بہنوں آپ کو یہ کام کرنا ہے، گھر کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت یہ انداز کی ہماری بیٹیوں کو آپ دینا چاہیے کہ والد جب گھر پہ آئے تو سب سے پہلے بیٹی ایک پانی کا گلاس بابا کو پیش کرے، یہ تربیت ہونی چاہیے۔ عورت شوہر کا مسکرا کر استقبال کرے، گھر کے اندر السلام علیکم مرد کہے تو بیوی مسکراتے ہوئے وعلیکم السلام کہے، یہ تربیت کا ماحول گھر کا ہونا چاہیے۔ ورنہ انہوں آئے منہ جلا کے ایک طرف بیٹھ گئے، انہوں آئے منہ پھلا کے چولہے میں چلے گئے، انہوں آئے اندر چلے گئے، انہوں آئے ریموٹ کھول کے ٹی وی کھول کے، کیا فائدہ؟ گھر کا ماحول رکھ کے، گھر لے کے ٹی وی کا ریموٹ لے کے اگر دل بہلانے کی ضرورت پڑے تو وہ گھر کس کام کا؟ گھر کس کام کا؟ گھر میں بیوی ہوتے ہوئے، گھر میں ماں ہوتے ہوئے، گھر میں بیٹی ہوتے ہوئے، گھر میں بہن ہوتے ہوئے اگر میں دل بہلائی کے واسطے ریموٹ کھول لے کر ٹی وی آن کر کے بیٹھ رہا ہوں تو اس سے بڑا ویران گھر شاید کوئی اور نہ ہو۔ اور یہ چیز کیوں پیش آ رہی ہے؟ عورتوں کی نااہلی کی وجہ سے۔ گھر کا نظام سنبھالنے والی عورتیں ہیں، عورتیں صحیح ہوں گی گھر کا ماحول صحیح ہوگا، عورت اگر صحیح نہیں ہوگی گھر کا ماحول درست نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں، اور اس درمیان حضور آتے چلے جاتے، اور حضرت عائشہ نے فیل کیا۔ یہ کمال ہے عورت کا، شوہر کو سمجھے، شوہر میں کے مزاج میں اگر تبدیلی آ رہی تو کس وجہ سے آ رہی یہ پوچھے۔ میں ایک بات صاف کہتا ہوں، میاں بیوی سے بھی کہتا ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیڈ روم میں بیڈ پہ کی ہونی چاہیے، بیڈ روم کی باتیں ہال میں نہیں آنی چاہیے، ہال کی بات ڈرائنگ روم میں نہیں آنی چاہیے، اور ڈرائنگ روم کی باتیں مجمع میں گھر کے باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ ہو رہا آج چکپک ہوتی ہے، کون سا گھر ہے؟ فرشتوں کا گھر تو ہے نہیں ہمارا، چکپک تو ہوگی گھروں کے اندر۔ مرد بیچارہ آ رہا تو پہلے ٹینشن سن رہا، آتے اماں سے ملاقات، تیری مٹھی پڑو، تیری بیوی ایسا کری، تیری جورو ایسا کری، پورا ایسا کری، غارت کرو، اس کے منہ میں مٹھی پڑو، ماں کے تانے۔ کمرے میں آیا بیچارہ تو اب انہیں شروع، تمہاری اماں ایسا کرے، تمہارے بہنا ایسا کرے، تمہارا ایسا کرے، بس بس ہو گئی، میں جینا آرام ہو گیا میرا، میں نہیں رہتی تمہارے ساتھ۔ مرد بیچارہ کریں گا کیا؟ ایک طرف اماں کی سن رہا، ایک طرف بیوی کی سن رہا، کریں گا کیا انہیں؟ اب وہ بیچارہ تھپکی دیتا اماں کو، ہاں جی اماں صحیح ہے، تم صحیح بولے، میں صحیح کرتا ہوں۔ ادھر جا کے بیوی بولا جان دو بیگم تم خاموش رہو، کیا کر سکتے، ادھر تھپکی۔ وہی اگر دونوں میاں ساس اور بہو مل کے مسئلے کو حل کر لیے اور ہم مردوں تک بات ہی نہیں آنے دیے تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ اور کمال یہی ہے عورت کا، عورت اس چیز کو محسوس کرے، عورت کا کمال یہ ہے کہ شوہر کی ایک ایک چیز کو محسوس کرے۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا، اور جب یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی کے رویے میں تبدیلی آئی تو کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔
تب حضور نے فرمایا تو اب دل بہل جائے گا، ٹھیک ہے جاؤ. تو میکہ کوئی دور تو تھا نہیں، وہ گھر سے سامنے کا گھر تھا. تو حضرت عائشہ وہاں سے اپنے والد حضرت ابو بکر کے گھر آ گئیں. اور عورتیں اس زمانے میں، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں گھروں میں پاخانے وغیرہ باتھ روم نہیں بنتے تھے، عربوں میں ماحول نہیں تھا. مرد حضرات بھی عورتیں بھی باہر کھلے میدان میں جاتی تھی، تو مرد حضرات تو جب چاہے جب چلے جاتے، لیکن عورتیں حیا کی وجہ سے رات میں جاتی تھیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ضرورت کا تقاضا ہوا تو میں میرے ساتھ ایک خاتون کو، بوڑھی عورت کو ساتھ لے کر ضرورت کے لیے گئی. تو راستے میں وہ بوڑھی اماں کو ٹھوکر لگی، تو پردے پاؤں میں ان کا برقع آ گیا، تو اس کے نتیجے میں ٹھوکر لگی. تو اٹھتے ہوئے بولنے لگی تعیس مستح، مستح ہلاک ہو جائے نا، اس کے منہ میں مٹھی بڑھو. عورتوں کی زبان میں تعیس مستح، مستح کے منہ میں مٹھی بڑھو. اور یہ مستح اس بوڑھی اماں کے بیٹے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی ایک ماں اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی. اچھا پھر مستح کو عام آدمی نہیں تھے، وہ صحابی رسول تھے اور بدر میں شریک ہوئے تھے. تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ تم عجیب عورت ہو، اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو. تو کہا کہ بیٹی تجھے نہیں معلوم تیرے بارے میں کیا کچھ ہوا؟ تو کہا کیا ہوا؟ تو اب ان کو محسوس ہوا کہ اوہو شاید عائشہ کو کچھ بھی نہیں معلوم. کہا نہیں بیٹی کچھ بھی نہیں، چل چل. تو تھوڑی دیر میں پھر وہ چونکہ ذہن وہ ٹینشن چل رہا تھا ماں کا، تو پھر انہوں گری. تو پھر یہ زبان سے نکلا مستح کے منہ میں مٹھی بڑھو. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کی بندی تم عجیب ماں ہو، اپنی بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو. تو اب انہوں نے کہا کہ بیٹی تجھے نہیں معلوم تیرے بارے میں مستح نے کیا کہا؟ تو کہا کیا کہا؟ تو جو لوگ الزام لگائے تھے اس میں منافقین تو تھے ہی تھے، کچھ صحابہ بھی انجانے میں شریک ہو گئے تھے. بات چلتے چلتے بعض مرتبہ جب مارکیٹ میں پھیل جاتی تو اچھے نیک لوگ بھی بعض مرتبہ سنی سنائی ایسا ہو رہا کہتے میں یہاں، وہ ایسا ہو رہا کہتے میں اچھے لوگ بھی ہو رہا کہتے میں نقل کر دیتے. حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نہیں کر سکتے ایسا، لیکن وہ بولتے. تو ایسے ہی چھوا. حضرت مستح رضی اللہ عنہ کے بارے میں ماں نے کہا کہ مستح نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میں نے وہ باتوں کو سنا تو میری پوری ضرورت ختم ہو گئی، ضرورت کا تقاضا بھول گئی. اور وہیں سے میں روتے ہوئے واپس آئی اور آ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. اور میری ماں ام رومان پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہے یہ اتنا کیوں رو رہی. تو ان سے پوچھا کیا ہوا، عائشہ کو پتہ چل گیا؟ تو کہا ہاں. تو کہا کہ تیرے جو اللہ بھلا کرے تو نے کیوں کہا ہے عائشہ کو؟ تب حضرت عائشہ نے خوب رویا. کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا. تو اب میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے میرے بارے میں مدینے میں منورہ میں کیا باتیں چل رہی؟ تو اب ماں ہوتی ہے، تسلی دی کہ بیٹے تو پریشان نہ ہو، عام طور پہ جس عورت کی سوتنیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی باتیں کہتی ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو. لیکن تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ اب محسوس ہوا یہ 10 دن تک جو حضور کی بے رخی تھی اب محسوس ہوا. یہ عاجز ایک بات کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو غم آیا وہ غم اصل اس وجہ سے نہیں تھا کہ مدینہ المنورہ میں یہ باتیں پھیلیں. غم اس لیے آیا کہ حضور نے یقین کر لیا تھا، اس لیے حضرت عائشہ کو افسوس ہوا، تکلیف ہوئی. ایک عورت سب کچھ برداشت کرتی ہے لیکن شوہر کی محبت کو بڑھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی. ہماری ماں بہنیں بھی اسلام کے حکم کو مانتی ہیں. 4 عورتوں کی مردوں کو اجازت ہے تو یہ حکم عورتیں بھی مانتی ہیں. لیکن عورتیں اس لیے ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ عورت یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی اور کا ہو جائے. وہ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے عورت نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی اور کے پاس چلا جائے. اس لیے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ یہ جو ساس بہو کا جھگڑا ہے نا، لڑائی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں حسد ہے. کیونکہ اب تک بیٹا صرف میرا تھا، ماں کا تصور یہ ہے کہ اب تک یہ بیٹا میرا تھا. اب وہ بیوی آنے کی وجہ سے اب وہ بیٹا آدھا اس کا ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ساس کو ٹینشن آ رہا. ورنہ بھاؤ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس بیچاری کو. بھائی انہیں آ رہے، انہیں اپنی جگہ رہ رہی، انہیں کام کر رہی اور الٹا مدد مل رہی اس کو، تو انہیں کئی کو ٹینشن میں آئیں گی. لیکن وہ ممتا کی جو محبت ہے وہ اس کی وجہ سے مسئلہ ہے.
عورت کی یہ فیلنگ آ گئی, یہ سوچ آ گئی کہ اب میرا بیٹا جو اب تک خالی میرا تھا اب آدھا انہیں اس عورت کا ہو گیا. اس کی وجہ سے ماں جا کے ساس بن کے دکھاتی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اب یہ احساس ہوا کہ حضور جو اتنے زیادہ کھچے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کو بھی یقین آ گیا. اچھا, بات جب اتنی زیادہ پھیلی مارکیٹ کے اندر, شہر مدینہ کے اندر, تو نہیں ماننے والے آدمی کا بھی ذہن کچھ نہ کچھ چلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر تو نہیں ہوا, حضور کو یقین تھا کہ عائشہ بری ہیں, لیکن جو 10 لوگ باتیں کہہ رہے ہیں ان کا منہ کیسے بند کیا جائے؟ کوئی پروف ہونا چاہیے, کوئی دلیل ہونی چاہیے, تبھی تو لوگوں کا منہ بند ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی ادھر پریشان رہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ تشریف لائے اور حضور آ کے حضرت عائشہ کے سرانے بیٹھے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ, اگر واقعتاً تم نے یہ کام کیا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں تو تم اللہ سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کو بھی یقین آ گیا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب تک تو میں بہت رو رہی تھی اور ایسا رو رہی تھی کہ شاید میرا کلیجہ پھٹ آئے, لیکن جب حضور سے یہ بات ہوئی تو اب میرا رونا بند ہو گیا, کیونکہ جس کی وجہ سے رو رہی تھی ان کو اس پہ یقین آ گیا, اب کس کے واسطے رو؟ تو اب دل مضبوط ہو گیا. تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا, تو آپ یقین نہیں کریں گے. کیوں؟ 10 لوگوں کی باتوں سے آپ نے اپنا کان بھر لیے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا, تو آپ ضرور میری بات کو مان لیں گے. اور اس موقع پہ میں یہی کہتی ہوں جو حضرت یعقوب نے کہا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, بس صبر کرتی ہوں, اللہ ہی برات نازل کرے گا. اور یہ کہہ کے حضرت عائشہ رخ بدل کے پلٹ گئی, کروٹ بدل گئی. یہ ناز و نخرے ہیں میاں بیوی کے, یہ امتی ہونے کی حیثیت سے رخ نہیں بدلا, ورنہ یہ تو گستاخی ہے. نبی بیٹھے ہوں اور رخ بدل لیں, یہ گستاخی ہے. لیکن یہاں میاں بیوی کے ناز و نخرے ہیں. میں صاف کہتا ہوں, زندگی کے اندر رومانس ہونا چاہیے. رومانس نہ ہو تو وہ زندگی نہیں ہے. کمپرمائز کی زندگی اسلام نے سبق نہیں دیا اس کا, نبی نے رومانس کیا. یہ رومانس ہی تو ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض ہو. تو کہا یا رسول اللہ کیسے؟ تو کہا کہ جب تم اگر مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو اور تمہیں کسی بات پہ قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, تمہیں قسم کھانا ہوتا ہے تو کہتے ہو لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم. تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ, یہ صرف زبان میں ہے, دل میں تو آپ ہی آپ ہیں. یہ رومانس ہے. حضرت عائشہ کا نام حضور, عائشہ نام تھا, حضور حضرت حمیرہ پکارتے تھے کبھی کبھی, حمیرہ. اور حمیرہ کے معنی چھوٹی لال کلر کی, اس کا نام حمیرہ ہے. تو عائشہ جا کے حمیرہ پکارنا یہ رومانس تھا. رومانس بیوی سے ہونا چاہیے, ناجائز رومانس حرام ہے. نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں, یہ جو 3-3 4-4 کو ٹائم پاس کا آج کل مسئلہ چل رہا نا, یہ حرام ہے. جہاں رومانس ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو رہا. اور اگر زیادہ رومانس کرے تو گھر والی بولتی جورو کا غلام بن گیا, مٹھی پڑو اس کی. تو رومانس بھی ایک حد میں ہونا چاہیے, بے شرمی نہیں ہونی چاہیے رومانس کے اندر. نہ ماں کا احترام ہو رہا, نہ بابا کا احترام ہو رہا. بعض نوجوان ہیں اس قسم کے, میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں. شرم و حیا ختم ہو گئی, عزت و احترام ختم ہو گیا. عزت ہونی چاہیے, احترام ہونا چاہیے. ہر کام دائرے میں ہونا پسندیدہ ہے. تو جو باتیں جہاں کی ہے وہیں اگر حل ہو جائیں تو مسئلے خود بخود آسانی کے ساتھ سلجھ جائیں گے. تو یہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کا میاں بیوی کا مسئلہ تھا. ناراض ہو کے رخ بدل لی, چہرہ بدل لیا تاکہ حضور کو پتا چلے. اب اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا کہ عائشہ دل کی دکھی ہے, تو حضور اٹھنا چاہ رہے تھے کہ فوری وحی آ گئی.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو تاریخ میں بتلاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتلاتی ہیں کہ حضور اگر بیٹھے ہوتے تو گر جاتے تھے، بوجھ، قرآن کا بوجھ. لیٹے ہوتے تو حضور کا سینہ جسم مبارک کانپتا تھا، پسینے، پیشانی مبارک سے پسینہ بہتا تھا، سینے سے اس قسم کی آوازیں آتی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے سب. قرآن کا بوجھ. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور میری مانڈی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اچانک وحی آ گئی تو ایسا بوجھ ہونے لگا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے مانڈی پر حضور کا سر نہیں بلکہ احد پہاڑ لا کر رکھ دیا گیا ہو، اور ایسا ہو رہا تھا کہ شاید میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا. تو جب وحی اللہ کے نبی پر آئی حضور گر گئے، کپڑا ڈال دیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے پیشانی مبارک سے پسینہ پوچھا، چہرے سے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ خوشخبری ہو، اللہ نے تیرے بارے میں برات نازل کر دی. پھر حضور نے پوری آیات پڑھ کے سنائی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے لے کے دو رکوع تک 20 آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ کے بارے میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یقین ضرور تھا کہ اللہ میری برات نازل کرے گا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن میرے بارے میں نازل کرے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا. تو اب ماں نے کہا کہ بیٹی اٹھو اور ان کا شکریہ ادا کرو. تو کہا ان کا شکریہ میں کیوں ادا کروں؟ یہ بھی ناز و نخرے ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے نہیں کہا، ورنہ امتی ہونے کی حیثیت سے تو قدموں پہ گرنا تھا آقا کے، کیونکہ آقا کی وجہ سے برات نازل ہوئی. لیکن اب یہاں مسئلہ میاں بیوی کا مسئلہ تھا، تو کہا ان کا شکریہ میں کیوں ادا کروں؟ میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے برات نازل کی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا بیٹی اٹھو اور ان کے پیٹ میں منڈی ڈال دو. کہا میں ان کے پیٹ میں منڈی کیوں ڈالوں؟ جس نے میری برات نازل کی ہے میں اس کا شکر ادا کروں گی. اور دیکھیے اللہ کے نبی کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں آئی، بلکہ اللہ کے نبی نے بھی حضرت عائشہ کے جملوں پر مسکرایا. یعنی جو ٹینشن آیا تھا وہ سب ختم ہو گیا ایک مسکراہٹ میں. حضور وہاں سے باہر نکلے اور مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں جا کر اعلان کر کے پوری آیات لوگوں کو پڑھ کے سنائی. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، جس میں بہت سے عبرت کی ہماری باتیں آئیں. میری ماں بہنوں وقت بہت ہو چکا، بس میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے 2 پیغام دیتا ہوں. جو بات میں نے پہلے بھی کہی کہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآن تکمیل ہوا، تراویح ختم نہیں ہوئی، اس لیے اگر یہاں انتظام نہ ہو تو آپ اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کیجئے. دیکھیے 2 سال کا وقفہ گزرا، کیسے حالات سے ہم گزرے سب جانتے ہیں. موت کے منہ سے باہر آئے سب تو نہیں جو اس مرض میں مبتلا ہوئے، خود میں ہوں آپ کے سامنے. بظاہر کوئی امید نہیں تھی میرے بچنے کی، وینٹیلیٹر تک پہنچ گیا تھا قریب تک، اتنا خطرناک کورونا ہوا مجھے. اللہ کا کرم، الحمدللہ اللہ پاک نے بہتوں کی دعاؤں کے سہارے پھر واپس کیا، اور ڈاکٹرز یہ کہنے پر مجبور ہو گئے میرے بارے میں الحمدللہ. ورنہ میرا عالم تو یہ تھا کہ 2 سلنڈر لگ رہے تھے مجھے، 40 لیٹر کے، ایک صبح ایک شام. یہ موصوف احمد اللہ ان کو معلوم ہے، یہ میرے ساتھ تھے اس وقت. 2 سلنڈر لگ رہے تھے. 7 دن کے وقفے کے اندر صرف سلنڈر بھی ہٹے، اور ڈاکٹرز یہ رپورٹ دینے پہ مجبور ہوئے کہ دوائیں اثر انداز نہیں ہوئی آپ کے اوپر، دعا کام آئی. اور کس کی دعائیں تھیں میں نہیں جانتا. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اپنے اعتبار سے، جنہوں نے جانے انجانے میں میرے لیے دعائیں کی ہیں. اور افواہوں کا بھی بازار بڑا گرم رہا، اور وہ افواہیں میرے حق میں بڑی کام آئیں. افواہیں تو یہاں تک پھیلی کہ انتقال بھی ہو گیا، افواہیں تو یہاں تک پھیلی کہ وینٹیلیٹر پہ آ گئے، افواہیں یہاں تک پہنچ گئی کہ سیریس کنڈیشن میں آ گئے. یہ سب افواہیں پھیلی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دعائیں ملی. تو ایسے خطرناک مرض اللہ نے صرف دکھایا. چھوٹا سا نہیں نظر آنے والا ایک معمولی سا کیڑا، بقول ان لوگوں کے، وہ بھی کوئی کانفیڈنس یقینی نہیں ہے، نہیں نظر آنے والے کیڑا اگر یہاں تک رہا تو کچھ اور کیفیت، پھیپڑے کے اندر اترا تو کچھ اور الگ کیفیت. ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد جدا ہوا. میں تو یہ کہنے پہ شاید میں غلط نہیں ہوں گا، یا تو اپنے یا تھوڑا دور کا صحیح، کسی نہ کسی گھر کا کوئی نہ کوئی فرد کو ہم نے اپنے کندھوں پہ لے جا کے سلایا نہیں، ایسا نہیں ہوا. اللہ نے بتلایا. مالک الملک جب دکھانے پر آ جائے اپنی قدرت کا نمونہ تو بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے.
اس لیے میری ماں بہنوں اپنے اوقات کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے. 2 سال کے وقفے کے بعد یہ رمضان المبارک ملا, الحمدللہ پرانی رونقیں پھر بحال ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. تو مرد حضرات بھی مسجدوں کو آباد کریں, عورتیں بھی اہتمام کریں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, افطار سے 10 منٹ پہلے, افطار سے 10 منٹ پہلے چولہا بند کر دیجئے, ختم کر دیجئے. 10 منٹ پہلے آ جائیے دسترخوان پر, ضرورت نہیں ہے گرم کھانے کی. آپ کو مرد حضرات بھی طے کر لیں, نہیں ہونا گرم کھانے, وہ 10 منٹ اللہ کے سامنے بیٹھ کے منائیے مولا کو. یہ 2 وقت بڑے قیمتی ہیں, بڑے قیمتی ہیں. ایک سحر کا وقت, دوسرا افطار کا وقت. سال کے 12 مہینے اللہ معاف کرے, میں اپنے بارے میں کہتا ہوں, میری اعمال کی نحوست ایسی ہے کہ مجھے موقع نہیں ملتا تہجد پڑھنے کا, مجھے موقع نہیں ملتا مغرب سے پہلے تھوڑا اللہ کے سامنے بیٹھ کے مانگ لینے کا. یہ رمضان کی برکت سے سحر اور افطار کا موقع ہوتا ہے. سحر میں سبھی اٹھتے ہیں, ایک 10-15 منٹ اللہ کے واسطے نکال دیجئے. عورتیں, ہماری ماں بہنیں چولہے میں جانے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ کے اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے تھوڑا مانگ لیجئے. ظالم سے ظالم آدمی کے پاس بھی اگر عورت چلی جائے اور اپنا پلو پھیلا کے مانگے, اسے بھی رحم آ جاتا ہے. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جب آپ اس کے سامنے اپنے پلو پھیلا کر اپنے شوہر کی, اپنے سہاگ کی, اپنے بیٹے کی, اپنے بھائی کے لیے دعا مانگیں گے تو وہ نہیں سنے گا. 10 منٹ آپ اللہ کے واسطے نکالیے. افطار سے پہلے چھوڑ دیجئے دسترخوان, جو مل جائے 10 منٹ پہلے آ کے سب مرد حضرات, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگیے اللہ سے. مولا کو بھیک پسند ہے. یہ 2 اوقات کی بڑی قدر و قیمت کیجئے, یہ اوقات ضائع ہونے مت دیجئے. اور پھر اس کے بعد جو مل جائے اللہ کے نام سے روزے رکھیے, افطار کیجئے, سحر کیجئے. اس کی برکتیں انشاءاللہ ہم سب اپنی زندگیوں کے اندر محسوس کریں گے. یہ سب کام کرنے کے ہیں. اللہ کرے ہمارے اس تراویح کے سلسلے کو اللہ پاک اپنے کرم سے بے انتہا قبول فرمائے. اور جس حافظ قرآن نے آپ کو تراویح پڑھائی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, ان کے عمل میں خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کا داعی بنائے, ان کی زبان پر قرآن کے الفاظ جاری کر دے, اور قرآن کے علوم کو اللہ ان کے سینے پر پھیلا دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو جنہوں نے بہت قربانیاں دے کے, دیکھیے مرد حضرات کو تو تراویح پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عورتوں کو مشکل ہے. گھر کے سارے جھمیلے پورے کر کے, سب گھر کا جانکواں کر کے آ کے عورتوں کا تراویح پڑھنا بہت مشقت والی بات ہے. مبارکبادی کے قابل ہے میری ماں بہنیں جنہوں نے ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے تراویح پڑھی ہے. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کے اس عبادت کو بھی قبول فرمائے, اور ان کے اس مجاہدات کو بھی اپنے کرم سے اللہ پاک قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ دعا ہوگی تھوڑی دیر میں. حافظ صاحب کی پہلے گل پوشی ہو جائے.